صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الغسل، اور آج اس میں جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 273 ہے، اور باب ہے من بدأ بشق رأسہ الایمن فی الغسل، کہ وہ شخص جو اپنے سر کی دائیں طرف کے دھونے کو مقدم کرتا ہے۔ اچھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی غسل کیا جائے تو اس کا آغاز دائیں طرف سے کیا جائے۔ غسل اور وضو اور دیگر کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کرتے تھے، لیکن یہ خواتین کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت کننا اذا اصابت احدنا جنابۃ، کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو جنابت لاحق ہو جاتی، اخذت بیدیہا ثلاثا فوق رأسہا، تو وہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے سر پر بہاتی، ثم بیدہا علی شقہا الایمن، پھر ایک ہاتھ سے سر کے دائیں حصے پر، بیدہا الاخری علی شقہا الایسر، اور پھر ایک ہاتھ سے سر کے بائیں حصے پر پانی ڈالتی تھی۔ اچھا، اب دائیں اور بائیں کا تصور تو ہم نے ویسے بھی پڑھا، اور یہاں پہ جو لکھا ہے علماء نے کہ سر بھی مراد ہے کہ پہلے دائیں حصے پہ پانی ڈالا جائے اور پھر بائیں پہ، اور ایک جنرل بات بھی ہے کہ جب غسل کریں تو جسم کے دائیں حصے پہ پہلے پانی بہائیں اور پھر بائیں حصے پہ بہائیں۔ لیکن اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین کے بال بہت بھاری ہوتے ہیں، لمبے بھی ہیں اور زیادہ بال بھی ہیں، تو ایک وقت میں دھونا ممکن ہی نہیں ہوتا اس کو کہ وہ پوری طرح سے گیلے ہو جائیں، تو اگر وہ آدھے آدھے بھی کرتے ہیں تو پھر پہلے دایاں حصہ دھویا جائے اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ بہرحال ایک جنرل اصول ہے جس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اگلا باب جو ہے یہ باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوۃ، اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں برہنہ ہو کر غسل کیا۔ ومن تستر فتستر افضل، اور ایک وہ ہے کہ جس نے سطر چھپا کر غسل کیا تو سطر چھپانا افضل ہے۔ اور اس میں جو حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں، الگ آگے مکمل حدیث ہے ایک، لیکن شروع میں جو تعلیق لائے ہیں وہ ان قال بحثنا نبی ہے، بحث جو ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان جدہ، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق، اللہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان یستحی منہ من الناس، کہ لوگوں کی نسبت اس سے حیا کی جائے، یعنی لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ حیا کی جائے، یا اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اس باب میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ جب غسل کرنا ہے تو برہنہ ہو کے غسل کرنا، تنہائی میں یا تنہائی کے علاوہ، یعنی غسل کس طرح سے کرنا چاہیے، کپڑے پہن کے یا تنہا ہے تو بغیر کپڑوں کے بھی غسل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ تو بالکل یہ بات کہتے ہیں جی تنہائی میں بھی بالکل کوئی کپڑا باندھ کے غسل کیا جائے، اور یہاں پہ ہمیں تفصیل پتہ چلے گی کہ تنہائی میں کپڑے کے بغیر بھی غسل کرنے کی اجازت ہے، ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ واش روم میں ہیں اور الگ ہیں اور کوئی دیکھ نہیں رہا تو تب بھی کپڑا باندھ کے غسل کیا جائے، اس کے حالات کو بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ اور لیکن بہرحال یہ بھی جملہ ذہن میں جو حضرت امام بخاری نے بولا ہے کہ وَمَن تَسَتَّرَ فَتَسَتَّرُ افضل، کہ اگر کوئی سطر چھپا کے غسل کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال غسل کی اجازت ہے بغیر اس کے کپڑا باندھے، اگر تنہائی ہے، واش روم ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، یا ایسی جگہ ہے کہ جو بالکل الگ سے ہے، تو پھر برہنہ بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 274 ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی باب میں دوسری حدیث حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو دونوں حدیث جو ہیں ان کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا، کہ بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف اس طرح وہ دیکھتے تھے، مطلب یہ کھلے عام غسل کرتے تھے۔ وکان موسیٰ یغتسل وحدہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ ہو کے تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ فقالوا، تو وہ لوگ کہتے تھے واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا،
الا انہ آدر، کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز منع نہیں کرتی، یا وہ ہمارے ساتھ اگر غسل نہیں کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آدر ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا عیب ہے کہ ایک یہ بیماری کا نام ہوتا ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ مل کے غسل نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا کہ فصحب مرۃ یغتسلوا، کہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے ایک دفعہ غسل کے لیے گئے، فوضع ثوبہ علی حجر، تو انہوں نے ایک پتھر کے اوپر اپنے کپڑے اتار کے رکھے، ففر الحجر بثوبہ، اچھا ہوا کیا کہ وہ پتھر جو تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزہ دکھایا کہ پتھر کپڑے لے کے بھاگنے لگا، فخرج موسیٰ فی اثرہ، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، یقول صوبی یا حجر، کہ اے پتھر میرے کپڑے کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے، حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، یعنی پتھر جو تھا وہ اس طرف کو بھاگا جدھر بنی اسرائیل کا کوئی مجمع تھا یا لوگ اکٹھے تھے، اس طرف کو پتھر بھاگا، اور اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ان کے قریب جا کے پتھر رک گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے کہتے ہوئے کہ میرے کپڑے، اور جب ظاہر آگے مجمع تھا تو مجمع نے انہیں دیکھ لیا، یعنی ان کا سطر دیکھ لیا، فقالوا، اور کہنے لگے واللہ، کہ اللہ کی قسم، ما بموسیٰ من بأس، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وأخذ ثوبہ، پھر انہوں نے اپنے کپڑے اسے لے لیے، فتفق بالحجر ضربا، تو پھر انہوں نے اس پتھر کو ضربیں ماری، اس پتھر کو مارا، تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کی لاٹھی تھی اس سے مارا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے مارا، تو دونوں طرح سے یعنی ممکن ہو سکتا ہے۔ فقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ انہ لندب بالحجر، کہ اللہ کی قسم کہ وہ جو پتھر تھا اس کے اوپر نشان پڑ گئے تھے مار کے، ستۃ و سبعۃ، 6 یا 7 نشان تھے، ضرباً بالحجر، کہ پتھر کے، یعنی انہوں نے یا تو پتھر سے مارا تھا، تو یا پھر جو انہوں نے مارا تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس پتھر کے اوپر اسی کے نشان تھے، تو جو بھی انہوں نے مارا تھا اس کے نشان اس پتھر کے اوپر پڑ چکے تھے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے ہمارے سامنے کہ ان کے لیے پتھر جو تھا کپڑے لے کے بھاگ گیا صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برات ظاہر کرنا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے سامنے، اور انبیاء جو ہیں ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق، یعنی جو ان کی خلق ہے اس کے ہر عیب سے بھی پاک رکھتا ہے، اخلاق کے عیب سے بھی اور جسمانی عیوب سے بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو پاک رکھتا ہے کہ لوگ کوئی ان سے نفرت نہ کریں یا ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا کہ ان کی جو ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ دور ہو جائیں، تو پھر لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ حدیث جو لائے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے تو یہ ان کی حیا کی ایک علامت تھی، اور وہ الگ سے ہو کے غسل کرتے تھے، تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ غسل الگ ہو کے کیا جائے اور سر عام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ جیسے نہر پہ یا دریا میں غسل کرتے ہیں لوگ یا چشموں پہ کرتے ہیں یا ایسی کوئی جگہیں ہیں تو وہاں پہ برہنہ ہو کے غسل نہیں کرنا چاہیے بلکہ کپڑا باندھ کے غسل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دریاؤں میں گرمیوں میں بہت زیادہ لوگ نہروں پہ اور دریاؤں میں غسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اچھا مسلمان کلچر ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں بہرحال کپڑے پہن ایک تہمد یا نکر پہن کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسلام کی ایک علامت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں اجازت ہو، لیکن اگر ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے، لیکن ان کے اندر حیا تھی تو وہ ان کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے اور الگ ہو کے غسل کرتے تھے۔ تو ایک بات ابھی یہ پتہ چلی کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ غسل کسی کے سامنے نہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ تنہائی اگر ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں یا پبلک پلیس نہیں ہے، بند دروازے ہیں اور غسل خانہ ہے، تو پھر برہنہ ہو کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جدید دور اور اس وقت جو حیا کی ہماری کمزور ہوتی ہوئی قدریں ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال اس کی طرف بھی رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم چھوٹی عمر سے حیا سکھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی کسی کے سامنے جب تھوڑے یعنی کو تھوڑا سمجھ آنے والی عمر ہو گئی ہے تو کسی کے سامنے ان کو غسل نہ کرائیں، ان کو کپڑے اس طرح سے مکمل پہنا کے رکھیں۔ بعض ماؤں کو یہ دیکھا ہے کہ خود واش روم جاتی ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہیں، خود غسل کر رہی ہیں اور چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں، تو یہ چیز بعض اوقات بچوں کے ذہنوں پہ نقش ہو جاتی ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔
اور بلکہ ہم نے تو دیہاتی عورتوں کو دیکھا ہے کہ اگر انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو انہیں بھی اس طرح سے بعض اوقات مشترکہ واش رومز، یعنی ابھی عمرے کے موقع پہ بھی یہ دیکھا، کچھ عرصہ پہلے میں کر کے آئی ہوں کہ بہت زیادہ رش تھا، اور ایک ایک ٹوائلٹ کے اندر 2 عورتیں جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو یہ مسلمان عورتوں کا حال ہے، اور یہ ہماری دین سے یعنی دوری اور دین کو نہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس سے سب سے زیادہ حیا کی جائے۔ تو ایسے موقعوں پر بھی چاہے کتنا رش ہے، کتنی مشکل ہے، ہمیں حیا کے تقاضے جو ہیں وہ پامال نہیں کرنے چاہیے، اور غسل اور واش روم جاتے ہوئے اپنے حیا اور ستر کا خیال رکھنا چاہیے۔ جدید دور کے جس کو یہ روشنی کا دور اور روشن خیالی کا دور ہے، اس میں بعض ایئرپورٹس پہ ہم نے یہ دیکھا، پتہ چلا کہ واش رومز کے دروازے ہی نہیں بنائے گئے۔ یعنی یہ جتنا جدید دور ہے، یہ انسانیت کے پچھلے دور کی طرف واپس جا رہا ہے، جب انسان بڑا نہ ہوا کرتا تھا۔ لباس مختصر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو حیا کے جتنے تقاضے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ یعنی بہت ہی عجیب و غریب منظر بعض کا تو انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ اور ایسی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں حیا سکھاتا ہے، اور ہم نے بالکل دوسری ہی حدیث پڑھی تھی باب الایمان میں کہ حیا اگر تجھ میں نہیں ہے تو جو جی چاہے کر، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے غسل کرتے ہوئے بھی اس حیا کا خیال رکھنا، چاہے تنہا کر رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حیا کو پسند کرتا ہے، اور اگر پبلک پلیسز پہ ہیں تو پھر بالکل مردوں کے لیے، یعنی عورت تو کر ہی نہیں سکتی پبلک پلیسز پہ اس طرح سے، لیکن مرد اگر ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اپنا جسم ڈھک کے غسل کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور حیا کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔